رمضان المبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ استقبال رمضان کے لیے چند ضروری امور ذکر کیے جائیں گے جن کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلہ میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عنقریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، ساتھ ہی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے روزے میں کمی کے بغیر، اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کر لیا، سبحان اللہ، اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزہ دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعہ سے روزہ افطار کرایا، اس کا اجر اس کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے، سبحان اللہ۔ اسے روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماتحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ حوالہ مشکات۔ ناظرین، ہم استقبال رمضان کے لیے تیار ہیں تو ہمیں چند باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اس ذیل میں چند ضروری باتیں ذکر کرتی ہوں۔ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں، تو ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کے دیگر عبادات میں بھی معین مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ سورہ نور آیت 31۔ توبہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ سے یہ دعا منقول ہے، اے اللہ، ہمیں رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ نمبر 3، گزشتہ رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو انہیں فوراً شعبان کے مہینے میں ہی ادا کر لینا چاہیے۔ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، میرے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تھا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں ہی وقفے سے روزے رکھنے چاہیے تاکہ پوری طرح نشاط رہے اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، مگر پورے ماہ کے روزے صرف رمضان المبارک میں ہی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان ہی میں پورے ماہ کے روزے رکھتے تھے اور ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے۔
نمبر 6 میں جو کرنے کا کام ہے، ایک مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، صرف نیت کرنے سے ہی عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم رمضان المبارک کی آغاز ہی سے اپنی نیت کو درست کریں اور بہت سے نیک کام کرنے کی نیت کر لیں، مثلا تلاوت قرآن کی کثرت، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا و اذکار کی پابندی، عبادات کا التزام، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت، شعبان کے کچھ روزے رکھنا تاکہ آئندہ ماہ کے لیے مشق ہو جائے، دینی و تربیتی کتابوں کا مطالعہ کرنا، رمضان سے متعلق دینی بیانات جو سی ڈی وغیرہ کی شکل میں ہوں تو ان کا سننا تاکہ رمضان کا احساس دل میں رہے اور اس کی تیاری پر توجہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کی تیاری میں کرنے کے لیے اہم ترین کام۔ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلہ میں قرآن کریم کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن ایک خاص عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی تیاری چاہتا ہے، چنانچہ ہم شعبان کے مہینے سے ہی اپنے یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں ایک بار پورے قرآن کا ترجمے کے ساتھ اعادہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک کسان جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالے گا، موقع بہ موقع سیراب نہیں کرے گا، تو کھیت کے لہلہانے کی توقع فضول ہے۔ ٹھیک یہی حال رمضان المبارک کا ہے اور اس کی تیاری کا ہے۔ شیخ ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور شہر رمضان جو ہے وہ کھیت کی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم بہار میں کاشتکاری نہیں کی اور ماہ رجب میں اس کا پودا نہیں لگایا اور شعبان میں اسے سیراب نہیں کیا، تو وہ رمضان المبارک اعمال میں کھیتی کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ماہ رجب گزر گیا ہے تو کم از کم شعبان کے مہینے سے ہی اس کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ آج کل مسلمان دین کے معاملہ میں غفلت کا شکار ہیں اور اپنے کاموں میں اس قدر محو ہیں کہ ان کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ حالانکہ گھر کے ذمہ دار فرد کو اتنا وقت نکالنا چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان رمضان المبارک اور اس کے احکام کی تعلیم دے سکیں، اور اگر وہ علم نہیں رکھتے تو علماء کرام سے معلوم کرے اور مساجد کے ائمہ کے خطبات سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کا یومیہ پروگرام، یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کرنا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے یومیہ پروگرام ترتیب دیں جس میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ فجر سے پہلے کے کام، تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زمر، یا وہ جو مطیع فرما بردار ہے، رات کے پہر میں سجدہ اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ سحر کا ہی اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن السحور برکہ، یعنی سحری کا اہتمام کیا کرو، بے شک اس میں بڑی برکت ہے۔ فجر کی سنت کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ مسلم سے روایت ہے۔ دعا اور اذکار میں اپنا وقت لگائیں، خاص طور سے اذان اور نماز کے درمیان کے اوقات میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے بعد سے طلوع شمس تک ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے مسجد میں قیام کو لازم پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کا اجر ایک مکمل حج اور عمرے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالی ہمارے دن میں برکت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ امور خیر انجام دے سکیں۔
ظہر کی نماز کی تیاری کرے، فراغت کے بعد بدن کو تھوڑی راحت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھا کر روزے پر اور قیلولہ دوپہر کے وقت سونے کے ذریعے سے رات کی نماز پر مدد حاصل کرو۔ اگر صاحب حیثیت ہے تو خدا نے مال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے تو غربا پر مال خرچ کریں اور انہیں افطار کرانے کا نظم کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد مفید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ماہ رمضان کی تیاری کرنے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔